الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک بآواز الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول۔ احباب گرامی، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شفا فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو شفا فرمایا، دعا نہیں فرمایا، کیونکہ دعائی بھی شفائی دیتی ہے۔ کہتے ہیں دعا اس لیے نہیں فرمایا کہ بعض اوقات دعائی اثر کرتی ہے اور بعض کا دعائی اثر نہیں کرتی، تو شفا اس لیے فرمایا کہ قرآن ہر حال میں شفا ہی دیتا ہے، کبھی بھی قرآن بے فیض نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھے تب بھی فیض دیتا ہے، قرآن دیکھے تب بھی فیض دیتا ہے، قرآن چھوئے تب بھی فیض دیتا ہے، قرآن سنے تب بھی فیض دیتا ہے، اور قرآن سمجھے تب بھی فیض دیتا ہے، قرآن پر عمل کرے تب بھی قرآن فیض ہی دیتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا کہ میں اگر آپ کی اتباع کروں، کیا میں آپ کی اگر اتباع کروں اس بات پر کہ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ آپ مجھے وہ سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے خیر سے، ہدایت سے، رہنمائی سے، جو رہبری اور رہنمائی اور رشد اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ مجھے اگر آپ سکھائیں گے تو میں آپ کی اتباع کرتا ہوں۔ یعنی ایک وہ ہستی اور وہ شخصیت کہہ رہی ہے جو اولو العزم پیغمبر ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ کے نزدیک کان عند اللہ وجیہا، اللہ کے نزدیک ان کی بڑی عزت ہے۔ وہ ہستی کہہ رہی ہے ایک ایسے بندے کو کہ جن کے پاس اللہ نے جناب موسیٰ کو خود بھیجا کہ جاؤ ان سے سیکھو، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اتباع کروں گا اس شرط پر کہ آپ کو اللہ نے جو سکھایا وہ مجھے سکھائے۔ قال، جناب خضر نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا۔ یہ خبر تھی حضرت خضر کی جن کے بارے میں دو رائے ہیں کہ وہ نبی ہیں یا غیر نبی ہیں۔ تو ہمارے نزدیک جو اللہ کا کامل بندہ ہے اس کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ بعض ہستیاں ایسی ہیں جیسے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ان الحق ینطلق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر اس کے دل پر جاری کر دیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ سے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور پھر وجہ بھی بتا دی کہ آپ صبر کیوں نہیں کریں گے۔ کہا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، آپ کیسے اس بات پر صبر کر سکتے ہیں جس کی آپ کو خبر نہیں دی گئی، جس کا احاطہ آپ نہیں فرمایا آپ نے، جس کی حکمت کا آپ کو علم نہیں دیا گیا، آپ صبر کیسے کریں گے؟ مطلب کیا ہے کہ اگر بندہ مومن، یہ ذمہ داری ہے اس شخص کی جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے سامنے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جو خلاف شریعت ہو، خلاف معاشرہ ہو، خلاف عدل ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ خاموش نہ رہے۔
وہ خاموش نہ رہے. اور اگر کوئی شخص خاموش رہا، اس کے سامنے فعل حرام ہو رہا ہے، اس کے سامنے شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، اس کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، اور اگر وہ خاموش رہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بارے میں فرمایا وہ شیطان اخرس ہے، گنگا شیطان. کیا ہے؟ گنگا شیطان. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت خضر نے کہا آپ خاموش نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ اس حکمت کا احاطہ نہیں آپ کو دیا گیا، اس کی خبر نہیں دی گئی. حضرت موسیٰ نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اور ولا عاصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی. یعنی یہ بنیادی ضابطہ ہے کہ جس سے آپ نے فیض لینا ہے، جس استاد سے آپ نے علم حاصل کرنا ہے، اس کی نافرمانی کرنے والا اس استاد کا فیض حاصل نہیں کر سکتا. استاد کی بات کو سننا، اس کی نافرمانی نہ کرنا اور اس کے ساتھ جڑے رہنا، اس سے پھر علم کا فیض ملتا ہے، روح کا فیض ملتا ہے، قرآن کا فیض ملتا ہے. تو فرمایا یہ ساری باتیں ہو گئی. قال فإن اتبعتنی، میرے ساتھ چلنے کی ایک شرط ہے. حضرت خضر نے کہا میرے ساتھ چلنے کی کیا شرط ہے؟ فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا. اے موسیٰ اگر میری اتباع کرنی ہے تو شرط یہ ہے کہ جب تک میں تمہیں بات نہ بتاؤں تو نے سوال نہیں کرنا. فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک میں نصیحت وہ بیان نہ کر دوں وہ بات تو نے سوال نہیں کرنا. اس لیے شاگرد کو چاہیے، سیکھنے والے کو چاہیے کہ استاد کی صحبت میں اس طرح بیٹھے کہ بار بار سوال نہ کرے جب تک کہ استاد خود اس کا جواب، خاموشی اختیار کرے، صبر کا معاملہ کرے تاکہ استاد خود اس بات کی وضاحت. یہ ساری باتیں ہیں. یہ قرآن میں کیوں ذکر کیا قصہ؟ تاکہ سیکھنے والے بھی آداب سیکھیں اور سکھانے والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ سکھانے کے آداب کیا ہیں. فرمایا فانطلقا، اب ان دونوں نے سفر شروع کیا. حالانکہ سیکھنے سکھانے کا عمل تو ایک جگہ پر بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی کئی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں. لیکن جو فیض، جو سبق پریکٹیکلی ہوتا ہے، تربیت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کبھی بھولتا نہیں. اور جو لیکچر ٹائپ کا کام ہوتا ہے، وہ لیکچر تو کلاس سے اٹھنے کے ساتھ ہی کئی دفعہ بھول جاتا ہے، لیکن جو پریکٹیکل ہو، عملی طور پر ہو، عملی تربیت ہو، وہ پھر بھولتا نہیں ہے. آج بھی پوری دنیا اس بات پر اتفاق کر رہی ہے کہ یہ رٹا سسٹم غلط ہے، لیکچر سسٹم غلط ہے. اور ہم ابھی وہاں پہنچے نہیں، ہم تو کام ہی اور لگے ہوئے ہیں نا، ہماری حکومتیں، ہمارے ادارے. نہیں تو جہاں اس پر تحقیق ہو رہی ہے وہاں بستے کا، سلیبس کا، لٹریچر کو اٹھانے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. جن کے بچے رہتے ہیں کوئی عزیز رشتہ دار باہر، آپ کو پتا وہ 5ویں کلاس تک تو کوئی کتاب ہی نہیں ساتھ ہوتی، کوئی بستہ نہیں، کوئی شارپنر نہیں، کوئی پینسل نہیں، کوئی ریزر نہیں. بچوں نے جانا ہے، ہیپی موڈ جاتے ہیں، وہاں کھیل کے تو واپس آ جاتے ہیں. وہاں کوئی نہیں کہتا بچہ میں اسکول لے نہیں جانا، سب جاتے ہیں، شوق ہوتا ہے. وہاں انہوں نے سکھانے والے، یہ قرآن پر انہوں نے قرآن پڑھا، ہم نے قرآن پڑھا تو ہے لیکن ہم نے اس سے وہ فیض اٹھایا. اب دیکھیں نا، فانطلقا، دونوں چلے،
حتی اذا راکبا فی السفینۃ، ایک کشتی پر سوار ہو اور کشتی والا بھی ان کو دونوں بزرگوں کے چہرے دیکھے کہ نورانی چہرے ہیں، ان کا حضور میں کرایہ نہیں لوں گا اگر آپ میری کشتی پر سفر کریں، اگر آپ میری کشتی پر بیٹھ جائیں میں آپ حضرات سے کرایہ نہیں لوں گا۔ اس لیے یہ بھی بات علماء نے لکھی ہے مفسرین نے کہ جب کوئی نورانی چہرے والا ہو تو اس کی خدمت کرتے ہیں، ہر چیز پیسوں سے نہیں بیچی جاتی، کوئی چیز چہرے دیکھ کر بھی دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا حضور پیسے نہیں لوں گا اگر آپ میری کشتی پر قدم رنجائی فرمائیں میں لے جاتا ہوں آپ کو۔ بیٹھ گئے، خرقہا، حضرت خضر نے اس کی کشتی کا پھٹا توڑ دیا۔ اب کشتی چل رہی ہے، پھٹا توڑ دیا۔ جناب موسیٰ نے کہا اخرقتہا لتغرق اہلہا، آپ نے یہ پھٹا اس لیے توڑا کہ بندے سارے ڈوب جائیں، جو بندے کشتی میں سوار ہیں تو ڈوب جائیں گے، آپ نے پھٹا توڑ دیا اس کا۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بڑا کام کیا، یعنی یہ عجیب کام کیا کہ آپ نے پھٹا ہی توڑ دیا، کرایہ بھی نہیں لے گا وہ بندہ، تو آپ نے پھٹا ہی توڑ دیا، کشتی عیبدار کر دی ہے، کشتی خراب کر دی ہے، کشتی توڑ دی ہے۔ جناب سیدنا خضر نے فرمایا قال الم اقل لک، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا تم میرے ساتھ صبر، میں نے کہا تھا میرے ساتھ تو سوال نہیں کرنا جب تک میں فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک بات میں نہ بتاؤں تو نے سوال نہیں کرنا۔ حالانکہ سوال و جواب سے تو بات زیادہ فہم، زیادہ سمجھ آتی ہے کہ جب سننے والا، سنانے والا لیکچر دے کے ہمارے ماسٹر کہتے ہیں اینی کوسچن جی کلیئر ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں حکم کیا ہے کہ تو نے سوال آئے بھی ذہن میں تو کرنا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک تعلیم ہے، یہ بھی ایک تربیت ہے، یہ بھی قرآن ہے اور اللہ کی تعلیم ہے۔ کالا، جناب موسیٰ نے عرض کیا لا تؤاخذنی بما نسیت، آپ مؤاخذہ نہ کریں میرا، میں بھول گیا۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے لیے معاملات کو مشکل نہ کریں، غلطی ہو گئی میں نے آپ سے پوچھ لیا اب نہیں پوچھوں گا۔ فانطلقا، دونوں چلے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، حتی اذا لقی غلام، یہاں تک ایک لڑکے کو ملے، فقاتلہ، لڑکا پکڑا اس کی توڑ میں روڑ دی۔ اب جو کہتے ہیں نا حضرت خضر نبی ہے، ان کی دلیل یہ آیت ہے کہ نبی کا علم قطعی ہوتا ہے، ولی کا علم ظنی ہوتا ہے، اور ظنی علم کے ساتھ کسی کی توہین مروڑی جا سکتی نہیں۔ یہ سرگودا کے اندر ایک پیر نے بندے نہیں مار دیے تھے کتنے زیادہ، توبہ کے چکر میں چپڑ میں ڈال کے، کیوں مارے بھائی؟ کسی پیر کو، کسی صوفی کو ایسی تعلیم کرنے کی اجازت ہی نہیں جس سے کسی کی جان کے ضائع ہونے کا خطرہ اور خدشہ ہو۔ یہ صرف اجازت کس کو ہے؟ اللہ کے نبی کا علم قطعی تھا۔ حضرت خضر نے دیکھا لڑکا بڑا بدبخت ہے اور اس کی بدبختی کی وجہ سے اس کے ماں باپ کافر ہو جائیں گے جو نیک صالح متقی ہیں۔ اندازہ کریں آپ کہ نیک ماں باپ اولاد کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں، ایسی خطرناک چیز ہے یہ اولاد۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ کہ بندے بظاہر نیک ہوتے ہیں، فطرتاً نیک ہوتے ہیں، اولاد بدبخت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ماں باپ اپنا ایمان ہی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ فقتلہ، اب موسیٰ جیسا بندہ کسی کے قتل پر کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟
اور یہ بات میں نے مومن کی شان ہے، یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا نا، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ اس کے سامنے ظلم ہو وہ خاموش نہ رہے، اس کے سامنے کفر ہو وہ خاموش نہ رہے، اس کے سامنے حرام کا ارتکاب ہو وہ خاموش نہ رہے۔ قال اقتلت نفس زکیۃ بغیر نفس، کہا خضر تو نے بچہ مار دیا، معصوم بچہ مار دیا، پاک جان کو قتل کر دیا، کوئی اس نے قصور بھی نہیں کیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، تو نے تو بڑا ناپسندیدہ کام کیا، نکرا منکر کام کیا ہے، گناہ کا کام کیا، جان لے لی ہے۔ حضرت خضر نے پھر کہا قال علم اقل ان لک انک لن تستطیع معی صبر، میں نے تمہیں کہا نا تو صبر نہیں کر سکتا، طاقت نہیں رکھتا صبر کرنے کی میرے ساتھ۔ قال حضرت موسیٰ نے کہا ان سألتک عن شیء بعدہا، اگر میں سوال کروں آپ سے اس کے بعد فلا تصاحبنی، آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، آپ مجھے اپنے ساتھ اپنا صاحب نہ بنانا، بس آخری بار ہے، اب آئندہ سوال نہیں کرتا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ مجھے میرا عذر قبول کریں کہ مجھے میرا عذر ہے کہ میں ایک بچے کے قتل پر خاموش نہیں رہا، یہ میرے منصب نبوت کی ذمہ داری تھی، میں ادھر بھی مجبور ہوں نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے سامنے ایک بچے کا قتل ہوا اور میں خاموش رہوں، یہ میرا عذر شرعی ہے، میں مجبور ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ میں جناب کے اس فعل پر خاموش رہتا اور آپ جو مرضی کرتے، میری مجبوری تھی۔ کتنا خوبصورت پیغام ہے ان آیات میں، یہ جو میں نے کہا نا گناہ ہو تو خاموش نہ رہے۔ اب بعض کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ بولیں تو آپ کی باچیاں بھی بچ سکتی ہیں، نقصان بھی ہو سکتا ہے، جیسے ابھی کل پرسوں ایک نئی رپورٹ آئی ہے کہ ایک لڑکے نے ہمارے چیف کو خط لکھا، اس کو 5 سال قید کروا دی کہ تو نے مجھے سوال کیوں کیا۔ جی رسول اللہ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بالید، جو تم میں سے برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، فمن لم یستطع فلیغیرہ باللسان، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، فمن لم یستطع فلیغیرہ بالقلب ذالک اضعف من الایمان، کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے، ایمان کا۔ تو یہ 3 درجے اس کب کہے؟ امت مصطفیٰ کے لیے پیکج ہے، پہلی امتوں کے لیے ایسا وہ خاموش نہیں رہ سکتے تھے، خاموش رہیں گے تو بندر خنزیر بن جائے گا، جرم میں برابر کے شریک ہو گئے۔ دیکھا نا بنی اسرائیل کے 3 گروہ تھے، ایک نیک تھے، دوسرے بد تھے، تیسرے وہ تھے نیک تھے بدوں کو روکتے بھی تھے، جو نیک تھے بدوں کو روکتے نہیں تھے، رگڑے گئے کہ نہیں؟ یعنی اس امت میں روکنا فرض تھا، نہیں روکا انہوں نے، خود بڑے نیک تھے، نمازی تھے، نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، برائی سے روکتے نہیں تھے، اللہ نے کہا مجھے ان کی ضرورت ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اس پوری بستی کو اٹھاؤ اور اس کو نیست و نابود کر۔ اس نے کہا یا اللہ بستی تو ساری فاسقوں کی ہے، لیکن ایک بندہ تو نیک ہے بڑا، وہ تو تہجد گزار ہے، متقی پرہیزگار ہے، تو ہر وقت تسبیح چلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ساری بستی اٹھا اور اسی کے سر پر مار۔ یا اللہ اس کا قصور، فرمایا مجھے اس کے تقوی کی کیا ضرورت ہے، اس کی پیشانی پر میرے حکم اور میری شریعت کی مخالفت، اس کی پیشانی پر بل بھی نہیں آیا، اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی، اس نے کسی کو روکا نہیں، تو میرے بندے کا تو یہ کام ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائی سے روکے، اگر برائی سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا تیوڑی چڑھا لے، ناراضگی کا اظہار ہی کرے، کیا کہتے ہیں کباڑی بند کر دے، بول چال بند کرے کہ یار تو بندہ ہے، میں تمہیں منع کیا تھا یہ کام کہ جا میں نہیں بولتا تیرے ساتھ، کس وجہ سے
من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روکے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر دیا. اچھا اب کیا ہوا؟ فانطلقا، دونوں چلے، صبح کے چلے ہوئے تھے. ناشتہ جو کرنا تھا وہ حضرت یوسف بن نون نے ناشتہ بھی نہیں دیا، تو وقت گزر گیا. انہوں نے کہا اب ٹائم تھوڑا ہے، اللہ کا بندہ جا رہا ہے، میں اس کے ساتھ جانا ہے. حضرت موسیٰ کو بھوک لگی، خضر کو بھی بھوک لگی. فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ، ایک بستی میں آئے. استطعما اہلہا، ان سے کہا ہمیں کھانا کھلاؤ. کھانا طلب کیا، کھانا مانگا ان سے. فابوا ان یضیفوہما، بستی والوں نے کہا تو اسے ڈپروڑ ہی نہیں، ہم نے آپ کی مہمانی نہیں کرنی. فوجد فیہا جدار، تو وہاں ایک دیوار تھی جو گرنا چاہتی تھی. یرید ان ینقض، ٹیڑھی دیوار تھی، ابھی گری کہ ابھی گری. فاقامہما نہیں ہے، موسیٰ ادھر ہی کھڑے. جناب خضر اکیلے نے آگے بڑھ کے تو دیوار کو دھکا دے کے دیوار کو سیدھا کر دیا، جو مٹی وغیرہ جس کے ساتھ. فاقامہما نہیں ہے، موسیٰ نہیں گئے آگے، خضر ہی گئے، کیونکہ موسیٰ کو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کہ اب دیوار کو دھکا لگا کے گرا رہے ہیں کہ قائم کر رہے ہیں. قال لو شئت لاتخذت لي اجرا، حضرت موسیٰ نے اتنا کہا کہ دیوار سیدھی کر دی ہے، اس پر اجرت ہی لے لیتے، چلو روٹی کھا لیتے. مفت و مفت دیوار سیدھی، کھانا بھی نہیں دیا بستی والوں نے، آپ نے کام کیا مزدوری لے لیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک، موسیٰ یہ جگہ ہے جہاں میرے تیرے درمیان ہم اکٹھے رہ سکتے. تمہیں کہا تھا سوال نہیں کرنا، ہر بات پر سوال، ہر بات پر سوال. اب میں نے تیرے ساتھ نہیں چلنا. سأنبئک بتعویلہ، لیکن میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پٹا کیوں توڑا تھا، بچہ کیوں قتل کیا تھا، دیوار سیدھی کیوں کی تھی، یہ میں تجھے بتا دیتا ہوں تاکہ تجھے پتہ چل جائے. ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر تو نے صبر نہیں نہ کر سکا، اس صبر کی وجہ تو کیا ہے؟ اچھا بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو صبر نہیں کیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی غلطی ہے معاذ اللہ، قصور ہے؟ میں کہہ رہا ہوں قصور کیوں خاموش رہے؟ کیوں نہیں خاموش رہے؟ کیونکہ نبی تھے، اور نبی کے سامنے برا فعل ہو تو نبی خاموش رہ سکتا نہیں. جو بات نبی کی سمجھ اور فہم اور بصیرت میں وہ غلط ہو رہا تو نبی کی ذمہ داری ہے، اور یہ نبی کی ذمہ داری تو دور کی بات ہے، یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے. اگر پورے گھر میں سارے گناہ میں لگے ہوئے تو اکیلا صوفی ہے، تو تیرے صوفی بننے کی اللہ کو پرواہ اس وقت پرواہ ہے جب تو لوگوں اپنے گھر والوں کو روکے کہ نماز پڑھو، تم کس کام لگے ہوئے، چلو میرے ساتھ، یہ کام چھوڑو. یہ نیکی کا حکم دینا اور گناہ سے روکنا سب کی ذمہ داری ہے. اب سنیے، اب بتایا پہلی بات، اما السفینۃ، وہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین، وہ دو مسکینوں کی تھی، مساکین کی تھی، مسکینوں کی تھی، دو مسکینوں کی تھی، مسکینوں کی تھی. شاہ صاحب نے میری تربیت فرمائی تھی ایک دن میں، تو مجھے یاد آ گیا، انہوں نے اچھی بات کی. انہوں نے کہا وہ ہے نا کرامن کاتبین یعلمون ما، تو کرامن کاتبین، کاتبین ہوتا تو پھر دو لکھنے والے تھے، وہ کرامن کاتب عزت والے لکھنے والے، جمع کا صیغہ، تو یہاں بھی جمع کا صیغہ استعمال ہو. یعملون فی البحر، دو مسکینوں کی کشتی تھی یا مساکین کی کشتی تھی، وہ سمندر میں مزدوری کرتے تھے. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اب دیکھیں اللہ کا بندہ جو فعل کرتا ہے وہ کرتا بندہ ہے، لیکن نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے. یعنی ہر نیکی کا کام جو بھی آپ سے سرزد ہو، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ نہ کہ میں نے ایک دوسرے کا اللہ کی توفیق سے میں نے یہ نیکی ہو گئی تھی، یہ نیکی اللہ نے کروائی تھی مجھ سے، میں نہیں کر سکتا تھا نیکی. ہر نیکی کی نسبت کدھر کرنی ہے؟ اللہ کی طرف، اور گناہ کی نسبت اپنی طرف.
کہ گناہ ہو گیا ہے، کہتے یار مجھے شامت اعمال نفس، میری بدبختی کہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ سستی ہوگی مجھ سے. گناہ کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی، نیکی کی نسبت اللہ کی طرف کرنی. حالانکہ گناہ اور نیکی دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ حقیقت حال یہ ہے کہ دونوں کا جو فعل کا خالق اللہ ہی ہے، لیکن آپ نے اللہ کی طرف اچھائی کی نسبت کرنی ہے. یہ ادب الوہیت ہے. اور کوئی اگر برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کی نافرمانی کرتا ہے، اور یہ طرز مسلمانی کے خلاف ہے. فرمایا وَكَانَ وَرَاءُهُمْ مَالِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. وہ جو کشتی تھی نا مسکینوں کی تھی، ان کے پیچھے بادشاہ تھا جو اچھی کشتیاں غصب کر لیتا تھا. تو میں نے پھٹا اس لیے توڑا تاکہ وہ کشتی عیب دار ہو جائے اور بادشاہ اس کو غصب نہ کرے کہ ٹوٹی ہوئی ہم نے کیا کرنی ہے. اور توڑی پھٹا توڑا میں نے ہے موسیٰ، لیکن بتا اس پھٹے کے ٹوٹنے کے باوجود کوئی قطرہ پانی کے اندر آیا؟ وہ غرق نہیں ہوئی، تباہ نہیں ہوئی، برباد نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کا پھٹا توڑا تھا اور اللہ کے حکم سے توڑا تھا. سنیں ذرا جملہ سنیں. فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ، وہ جو لڑکا میں نے قتل کیا تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، نہیں وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، وہ جو لڑکا تھا ان کے دونوں ماں اور باپ مومن تھے. فخشینا، مجھے خطرہ محسوس ہوا، فخشینا نہیں ہمیں خطرہ محسوس ہوا، ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ یہ لڑکا اپنی بدبختی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو گناہ میں مبتلا کر دے گا، کفر میں مبتلا کر دے گا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. ہم نے ارادہ کیا، اللہ کہتا ہم نے ارادہ کیا اس لڑکے کو نبی سے قتل کروایا. کس نے کروایا؟ اللہ نے. اللہ نے کہا ہم نے اس لیے قتل کروایا کہ اس لڑکے کا نعم البدل دے دے اس کے ماں باپ، اسے اچھا بچہ دے دے. یہ جو بچے فوت ہو جاتے ہیں، اولاد فوت ہو جاتی، ماں باپ کے لیے بڑا غم ہوتا ہے. اور کئی ایسے ماں باپ بھی ہیں اسی غم میں چل بستے ہیں کہ بچہ جوان فوت ہو گیا تو وہ غم نہیں لے گیا جو مر گیا. ہرگز نہیں. مومن کی ذمہ داری ہے کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. یہ کہتے ڈپریشن ہے، بلڈ پریشر ہو گیا ہے، یا بندے کو یعنی ٹینشن کی وجہ سے شوگر ہو گیا ہے، اور یہ ایمان کی کمزوری ہے. شاہ صاحب یہ ایمان اور عقیدے کا ضعف ہے کہ کسی غم کے ملنے سے تم اپنے صحت کو ہی تباہ و برباد کر لو. اور یہ سارے کام میرے اللہ کے، کس کے ہیں؟ اور اللہ نے جو بچہ لے گیا اس بچے کو قتل کروایا، ماں باپ کے لیے خیر کی شر؟ خیر تھی کہ وہ بچہ کافر بنا دیتا، بچہ ان کو گمراہ کر دیتا. اور میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے کانوں سے سنا ہے کہ بے شمار ایسے ماں باپ ہیں جھوٹی گواہیاں، جھوٹے قرآن اٹھاتے اپنے بچے کی دفاع. کیوں جی نیازا؟ یعنی بچہ قصوروار ماں گواہی دے رہی ہے، جھوٹی گواہی، جھوٹے قرآن باپ اٹھا رہے ہیں کہ جی میرا پتر ایسا نہیں ہو سکتا، حالانکہ پرلے زمانے کا چھٹا ہوا بدماش ہے. تو کس نے گمراہ کیا بیٹے کو؟ اولاد نے. یہ اگلا مرحلہ ہے کہ اس نے تربیت اس کی صحیح نہیں کی، یہ اگلی باتیں ہیں. فَخَشِينَا يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اللہ نے ارادہ کیا اس گمراہ اور کافر بچے کے بدلے میں اللہ اس کو نیک صالح پاکیزہ بیٹا عطا فرمائے. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ جو دیوار تھی، اس دیوار والا قصہ پڑھ کے سن کے نا یقین جانے
بندے کے عقائد اور نظریات اور دنیا کے بارے میں کنسیپٹ تبدیل ہو جاتا ہے. جس کو یہ آیت سمجھ آ جائے اس کی تمام پریشانیاں بچوں کے برائٹ فیوچر کے سلسلے میں، بچوں کے کہ بچے کیا سکھائیں گے، میں مر گیا تو ان کا کیا بنے گا، میں ان کے لیے کچھ کر جاؤں، کچھ چھوڑ جاؤں، کوئی پلاٹ، کوئی پراپرٹی، کوئی پیسہ، کوئی دولت، کوئی یہ چھوڑ جاؤں. یہ آیت وہ بندہ ضرور پڑھے جس کو یہ غم لگا ہوا ہے. اور پھر اس آیت کی تفسیر سنے علماء سے، اس کی سارے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ جو دیوار تھی 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں بچے رہتے تھے. یتیموں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا. کیا تھا؟ خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کان ابوہما صالحًا، اور ان دونوں بچوں کا باپ نیک آدمی تھا. اس کی ماں بھی نیک تھی اور اس کا باپ بھی نیک تھا. کان ابوہما صالحًا، باپ نیک تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو باپ نیک ہے تو کیا ہوا جی؟ کہا نہیں، باپ نیک ہو تو اس سے بڑی دولت کائنات میں اولاد کو اور کوئی نہیں. یعنی ایک طرف باپ پرلے زمانے کا بد کردار ہو اور اولاد کے لیے موت کو چھوڑ کے جائے. میں نے اپنے مشاہدہ کیا ہے کہ مہینوں اور سالوں میں اولاد کنگڑی ہو گئی. پرلے زمانے کا بدماش باپ، اولاد نے سب کچھ اجاڑ دیا، تربیت ہی نہیں تھی. جس طرح کا باپ اس طرح کی اولاد. اور کتنے ہی ایسے اولاد دیکھی ہے کہ باپ نیک صالح متقی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے گیا، لیکن اولاد کو اللہ نے ایسا نوازا کہ وہ کروڑ پتی ہو گئے. دنیا کی ہر نعمت اللہ نے اس کو عطا فرمائی. اس لیے ہمارے مرشد کہتے ہیں تو نیک ہو جا، تیری اولاد کی دستگیری اللہ فرمائے. یہ نہیں ہے تو انشورنس کرا لے، اسٹیٹ لائف انشورنس کروا لے تاکہ بچوں کو 20-30 لاکھ 50 لاکھ مل جائے. بچوں کا سوچتے سوچتے اپنی دنیا برباد کر لے، اپنی آخرت برباد کر لے. فَأَرَادَ رَبُّكَ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، میں نے دیوار سیدھی نہیں کی موسیٰ، مجھے رب نے حکم دیا دیوار سیدھی کرو. فَأَرَادَ رَبُّكَ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، تیرے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں جوان ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں. وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، پھر وہ دیوار گرائیں اور نیچے سے اپنا خزانہ نکالیں. آج اگر خزانہ نکل جاتا تو لوگ چھین کے لے جاتے، رشتہ دار مانگنے کے لیے آ جاتے. کیونکہ کہیں کوئی دولت مال آئے تو پہلے رشتہ دار ہی منگنا تھا کہ سانو دیو جس نہیں تو پتہ دے جی. دینا بھی چاہیے لیکن حسب استطاعت. ایک بزرگ بہت اللہ تعالیٰ کے پر کروڑوں نعمت نازل فرمائے، ان کے پاس کوئی بندہ آتا نا پیسے لینے کے، جناب مجھے 50,000 دھارا دیو، اس کو 5,000 دیتے کہ دل کرے گا تو دے دی، تو دل کرے گا تو نہ دے. 50,000 دے گے تو 50 تو بھی جائیے تو تیرے تو بھی جائیے. بھائی صاحب یعنی 50,000 ادھار مانگنے آیا، اس نے کہا جی 5,000 لے جو تہاڈا ہویا نہ دیو، لیکن 50,000 ہم دے سکتے نہیں. کیوں کہ 50,000 دیا، ایک تو 50 ہی گیا نا، تو دوسرا تو بھی متے کوئی نہیں لگنا، نہ تیرے کو بڑھنے تو نہ تو دینے. تو یبلغ اشدہما ویستخرج کنزہما رحمتا من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے. وما فعلته عن امری ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا. موسیٰ اور جتنے بھی کام میں نے کیے یہ اس کی تعویل ہے، یہ اس کی بنیاد ہے، یہ اس کی حکمت ہے. ما لم تستطع علیہ صبرا، موسیٰ جس پر تو صبر نہیں نہ کر سکا یہ وجہ تھی میں نے اس لیے. حضرت موسیٰ کو کیوں بھیجا خضر کے پاس؟ حضرت موسیٰ سے ایک دن پوچھا، کلیم اللہ تھے، ہر سوال کا جواب تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو امتی نے پوچھا کہ حضور اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟
تو حضرت موسیٰ نے کہا شاید میں ہی سب سے بڑا عالم. اللہ نے کہا نہیں موسیٰ، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر ایک علم والا ہے. جو بھی بڑا عالم ہے اس کے اوپر ایک اور عالم اللہ نے رکھا ہوا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ، پھر مجھے اس کا دیدار کرا، مجھے اس کی زیارت کرا تاکہ مجھ سے سیکھوں. پھر اللہ نے جناب موسیٰ کو کہا. تو یہ قرآن شریف کی آیت ہے. یہ رکوع پورا میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا اس نیت سے کہ اس قرآن کی تلاوت سے مجھے بھی شفا ملے اور آپ کو بھی شفا ملے. اور یہ مجلس قرآن ہے. ہر مہینے ہم یہاں قرآن بیان کرتے ہیں اور تفسیر بیان کرتے ہیں. شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ عالم دین ہے، یہ ہماری اصلاح کر دیتے ہیں. اور ہم سن کے اور سنا کے بعض اوقات کئی باتیں بندہ بیان کرنے سے اس کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے. بعض اوقات کچھ چیزیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے. لیکن ایک بات سنیے گا، آج کل یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ مسجد میں نہیں آتے ہو، گھر بہ کے مولوی جڑا مرضی لا کے سن لا. جی یہ یاد رکھنا، ہدایت اور رہنمائی ماحول سے ملتی ہے، ویڈیو سے نالج تو ہو سکتا ہے. یہ جو ماحول ہے نا، جو مسجد ہے، تو مسجد اللہ کی رحمت کا پرناڑا ہے. دوسرا قرآن کی مجلس ہے، یہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. نمبر 3 یہ جو وقت ہمارا مسجد میں گزر رہا ہے، یہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے. قبر میں جا کے یہ جو ٹائم ہے یہ حسرت نہیں ہوگی. باقی بڑی حسرتیں ہوگی لوگوں میں قرآن پڑھ لیتا، میں نیکی کر لیتا، بلکہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہ، اگر ہم واپس جاتے تو ہم تم سے بیزار ہو جاتے جنہوں نے ہمیں دوزخ میں پھینکا ہے. تو وہاں حسرت نہیں ہوگی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں مہینے کے بعد ایک دن دیتا ہے، ہم نے گھنٹہ اس مسجد میں گزارتے ہیں، قرآن کی مجلس قائم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کا فیض نصیب فرمائے، قرآن کا فہم نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علی الا البلاغ.